کوئی ایک کریٹر ایسا ہو جسے کسی نے نہ بنایا ہو، تو وہی تو ہے لم یلد ولم یولد. سورہ اخلاص میں ہی تو ڈیفینیشن ہے لم یلد ولم یولد. سرکار یہ آپ کو میتھ سمجھا سکتی ہے، یہ آپ کو فزکس سمجھا سکتی ہے. یہ کتنی بڑی ڈیفینیشن ہے. ہم نے بچپن میں ایسے ہی یاد کر لیا کہ نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا. نہ یہ تو ہم ایک اخلاقی سے ترجمہ کر رہے ہیں نا. تو ایکچوئل ترجمہ ہے کہ نہ وہ خود کسی سے نکلا ہے نہ اس سے کوئی نکلا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے. اس لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تمہارے پاس شیطان آتا ہے نا تو کہتا ہے پہاڑوں کو کس نے بنایا؟ تم کہتے ہو اللہ نے. پوچھتا ہے درختوں کو کس نے بنایا؟ کہتا ہے اللہ نے. تم کہتے ہو اس کو جواب کے طور پر جب وہ سوال پوچھتا ہے، پھر مختلف سوال کرتا ہے، تم اللہ کہتے ہو، اینڈ پہ وہ کہتا ہے اللہ کو کس نے بنایا؟ اب تم نے کہنا ہے پھر اس پہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ذرا نبی علیہ السلام تو اتنا ہی کہہ سکتے تھے نا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا امام بنایا، ٹھیک ہے. لیکن بعد میں جب یہ میتھمیٹیکل ایکویشنز، سائنٹیفک ڈسکوریز اور یہ یونیورسل ٹروتھ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دریافت کروائے ہیں، تو اب ہم بڑی آسانی سے اس کو مزید ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی کریٹر کا کریٹر ہے تو اس کا بھی کوئی کریٹر ہوگا. اور یوں یہ ایک سمجھ لے نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا. یہ آپ کو اچھا اب آپ سوچ رہے ہو کہ یہ کیوں ماننا پڑے گا کہ کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا یہ اس لیے ماننا پڑے گا کہ دوسری طرف ایکویشن جو ہے وہ فزیکلی میرے سامنے موجود ہے کہ میں ہوں، کریشن موجود ہے. اگر ایک تھیوری ہوتی نا کہ نہ کریشن ہوتی نہ کریٹر تو ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی تھی. اب ہماری مجبوری یہ ہے کہ کائنات ہمارے سامنے ہے، ہم زندہ مخلوق ہیں، ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، کریٹڈ چیزیں موجود ہیں، تو دوسرے اینگل پہ ہمیں جانا پڑے گا اور الٹیمیٹلی کسی ایک کریٹر پہ رکنا پڑے گا، کوئی کریٹر نہ ہو اس کا. اس لیے میں نے اپنی ویڈیوز میں بارہا کہا ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کون سی ایسی کوالٹی ہے جو امیجنیشن سے باہر ہے، جس کی آپ کو مثال بھی نہیں بیان کر سکتے. دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سنتا ہوں دیکھتا ہوں، تو ہم اس کا ایک دھندلا تصور لا سکتے ہیں کہ میں بھی سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں، اگرچہ میرا ادھار کا ہے، اللہ کا ذاتی ہے، میرا لمیٹڈ ہے، اللہ کا ان لمیٹڈ ہے، میرا ڈیپینڈنٹ ہے، اللہ کا انڈیپینڈنٹ ہے. ہر چیز کو آپ امیجن کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی جو یہ کوالٹی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، کبھی کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ وہ نہیں تھا. یہ ایک ایسا اندھا کنواں ہے، یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ جس میں آپ غرق بھی ہو جائیں آپ کو اس کا کوئی سرا نہیں پکڑائی دے گا، ٹھیک ہے. اور یہ اللہ کی ایسی کوالٹی ہے. بہرحال یہ کوالٹی تو ہم اللہ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، لیکن جو اس کی دوسری کوالٹی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس نے دیکھیں آپ کو شیئر کر لیا اپنے ساتھ، خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی اس نے جنت میں آپ کا مقدر کر دی ہے. یعنی وہ کوالٹی تو شیئر نہیں ہو سکتی کہ ہمیشہ سے ہو، لیکن ہمیشہ کے لیے ہو، یہ اس نے آپ کو دے دی ہے. دیکھیں یہ وہ کنسپٹ ہے جس کے بعد آپ اللہ سے محبت کریں کہ دیکھیں وہ اکیلا تھا، اس نے اپنے ساتھ آپ کو شریک کر لیا، اس اعتبار سے کہ خالق اور مخلوق کا فرق تو ہے، لیکن اس نے دیکھیں آپ کو کیا کیا نعمتیں جنت میں دینی ہیں. آپ خواہش کریں گے وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی. اسی کے لیے میں نے وہ منی گاڈ کی ٹرم ڈیوائز کی تھی خالق اور مخلوق کے ساتھ سمجھانے کے لیے. اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو کچھ آسمان اور زمین میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں ستارے بھی ہیں، سورج بھی ہے، اور زمین میں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، ایک ایک چیز کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں. اس وقت میرے بھائیوں اس ہمارے میریکل پلانٹ زمین کے اوپر، ارتھ پہ 2 ملین سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں، نباتات اور حیوانات کی، یعنی پودوں اور جانوروں کی ملا کر 20 لاکھ سپیشیز، یعنی 20 لاکھ ٹوٹل مخلوق کی تعداد نہیں ہے. ان سپیشیز میں سے صرف انسان ایک سپیشیز ہے، اور انسان ہی 7 ارب کے قریب تو ہے دنیا میں. اس طرح گننا شروع کرتے ہیں، انسان، گھوڑا، کوا، چیل، مرغی، خچر،
یوں آپ گنتے چلے جائیں انسان کے علاوہ جتنے بھی اس روئے ارض پہ آباد ہیں چیزیں، چاہے وہ جانوروں میں سے ہوں چاہے وہ نباتات پودوں میں سے ہوں، تو ان کی سپیشیز 20 لاکھ ہیں، اور یہ ابھی وہ ہیں جو دریافت ہوئی ہیں۔ اور سائنٹسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ 1 اسکوائر انچ بھی اس زمین کا ایسا نہیں جہاں پہ کوئی لیونگ تھنگ نہ ہو۔ 1 اسکوائر انچ یعنی انچ بائی انچ کا جو ڈبہ ہے نا، اتنی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جو خالی ہو کسی زندہ مخلوق سے۔ آپ یہ کہیں گے ہوا میں ہمیں کچھ نہیں نظر آ رہا، جناب نہ نظر آنے والی مخلوق ہے جو خوردبین سے آپ کو نظر آ جاتی ہے۔ ایون خوردبین کے ذریعے اگر ہم اپنے جسم پہ دیکھیں نا تو یہ بیکٹیریاز ہی بیکٹیریاز نظر آئیں گے جو ہمارے جسم سے خوراک حاصل کر رہے ہیں، لیکن ابھی دیکھنے میں تو نہیں نظر آتے، بہت چھوٹے ہیں۔ 1 اسکوائر انچ بھی ایسا نہیں ہے جہاں کوئی لیونگ تھنگ نہ ہو۔ تو سپیشیز کی تعداد پھر ایک سپیشیز کی کس لیول تک ہوگی؟ صرف انسیکٹس، کیڑے مکوڑے زمین پہ اتنے ہیں کہ زمین پہ بسنے والے ہر انسان کو اگر 20 کروڑ کیڑے دے دیے جائیں، یہاں 100+ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے ہر ایک کو میں کہوں کہ 20 کروڑ آپ کے 20 یعنی 200 ملین ہر بندے کو میں کیڑے الاٹ کرنا شروع کروں اور 7 ارب انسانوں کو الاٹ کر دوں، تو اس سے زیادہ انسیکٹس ہیں صرف روئے ارض کے اوپر۔ یہ کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا، آپ ذرا 200 ملین کو ملٹیپلائی کریں 7 بلین کے ساتھ۔ 1 بلین جو ہے نا وہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر کوئی شخص 24 گھنٹے گنتی گنتا رہے، 25 سے 30 سال چاہیے 1 ارب گنتی گننے کے لیے۔ ظاہر ہے دن رات میں 86,400 سیکنڈ ہے، ہر سیکنڈ میں بھی 1 دفعہ گنے تب بھی آپ 1 لاکھ تو پورا نہیں کریں گے، اور باقی کام بھی بیچ میں کرنے ہیں، وہ سب کچھ بھی چھوڑ دیں تب بھی آپ کو اتنا ٹائم چاہیے۔ روزانہ 1 لاکھ دفعہ بھی گنتی آپ گن لیں تو کئی سال چاہیے 1 ارب پورا کرنے کے لیے۔ تو یہ 7 ارب انسان، اور ہر انسان کو 20 کروڑ 200 ملین کیڑے، آپ ذرا یہ کیلکولیٹ کریں، اور یہ تو ان کی تعداد ہے۔ ابھی تو ہم یہ ڈسکس ہی نہیں کر رہے میرے بھائی کہ ایک سپیشیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کوالٹیز رکھی ہوئی ہیں وہ کیا ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں ڈریگن فلائی کی، انسان کو تو چھوڑ دیں بہت کمپلیکس ہے، یہ جو ہیلی کاپٹر ہم جسے کہتے ہیں، ایک چھوٹا سا آپ سمجھ لیں کیڑا ہے ہوا میں اڑنے والا، اس کے ایک ڈھیلے کے اندر 25,000 آنکھیں ہیں، اور آپ دیکھ لیں وہ جس انڈے سے نکلتا ہے نا وہ بال پوائنٹ کے نقطے جتنا انڈا ہے۔ زمین و آسمان کی مخلوقات مل کے کوئی انڈا ایسا نہیں بنا سکتی جس میں سے ڈریگن فلائی نکل آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے چیزوں کے نام سکھا دیے تھے، یہ تو نہیں کہتا کہ بتا دیے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کتنی دفعہ پڑھنے ہیں تو یہ ثواب ہوگا، ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا۔ پوٹینشلی وہ ان کے دماغ میں وہ درخت بو دیا گیا تھا جو آج اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ انسان نے ایسے جہاز بنا لیے ہیں جو 500-600 مسافروں کو لے کے 8,000 کلومیٹر تک بغیر ریفیولنگ کے اڑ سکتے ہیں، اور اڑتے نہیں صرف لینڈ بھی کرتے ہیں۔ یہ سب سے مشکل کام ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی میزائل ٹیکنالوجی مشکل ہے، جناب میزائل ٹیکنالوجی تو شاید ہی کوئی نہیں جو یہ بوئنگ کی ٹیکنالوجی ہے، کیونکہ میزائل تو آپ نے چھوڑنا ہے، اس نے پھٹنا ہے، واپس نہیں آپ نے اتارنا، لیکن اسپیس شٹل کو، بوئنگ جہاز کو اڑا کے آپ نے اتارنا بھی ہے، بندے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مشکل ٹیکنالوجی ہے، تو کر کے دکھایا نا۔ یہ انسان جب بھی کوئی چیز ڈسکور کرتا ہے نا سب سے پہلے اس کا نام رکھتا ہے۔ سائنس کا علم حاصل کر کے بڑے کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ مجھے بتائیں اگر سائنس نے یہ چیز سیکھ لی ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین، ویسے تو غروب ہی نہیں ہوتا، کیا اس قانون نے سورج کو پیدا کیا ہے؟ کیا یہ پتا چل جائے کہ سورج میں یہ گیسز ہیں تو کیا اس انفارمیشن نے سورج کو پیدا کر دیا؟ نہیں، یہ ساری انفارمیشن سائنس کی میتھمیٹیکل ماڈلز جو ہیں یہ انسان کو وہ چیزیں سمجھنے میں آسانی دیتے ہیں۔ یہ کریٹر نہیں ہے اس چیز کے، کریٹر تو اس فزیکل ورلڈ سے ہٹ کے چیز۔ تو آپ نے آج کل کے جو جدید علماء ہیں ان میں دیکھا ہوگا کہ سائنس کی تھوڑی نالج کی کمی ہے، آپ کے اندر وہ دونوں چیزیں جنم لیتی ہیں، دین کا تصور بھی ہے، سائنس کا بھی تصور آپ سمجھتے ہیں، اور تو آپ کو یہ جو پستی میں گر گئے ہیں
ہمارا علم جہاں تک مذہبی فکر کے لوگوں کی بات ہے، تو آپ کو اس کی کیا سبب کیا ہے اس کا کہ کیوں ایسا ہوا ہے کہ ایک زمانہ تھا؟ یہ ہمارا مدرسہ سسٹم ہے جی. جب انگریزوں کی غلامی میں ہم لوگ رہے تو ہم نے جن لوگوں نے ہمیں تعلیم کی طرف مائل کیا، بدقسمتی کے ساتھ ان میں سے بعض لوگ ایک ریڈ لائن کو کراس کر گئے، جس طرح سر سید احمد خان. اس کی وجہ سے لوگوں نے یہ کنکلوڈ کر لیا کہ سائنس کی تعلیم اینٹی مذہب، حالانکہ یہ دونوں کا ٹاپک ہی ڈیفرنٹ ہے. فزکس کیمسٹری کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ دونوں الگ ٹاپکس ہیں. دین جو ہے وہ فزیکل ورلڈ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، بلکہ ریویلڈ نالج کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. ہاں، ایکوائرڈ نالج، سائنس کا علم جو اس کو ایڈریس وہ ضرور کرتا ہے، لیکن اس علم کے ذریعے وہ کہتا ہے آپ خدا کا تعارف کریں کہ اس کے پیچھے خدا ہے جو ان ساری چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. شروع میں سلطنت عباسیہ کے دور کے اندر مسلمانوں نے سائنس میں بڑی ترقی کی ہے. پوری دنیا کا اس وقت جو آپ کا میتھمیٹکس کا نظام ہے، الیکٹرانکس کا نظام ہے، الجبرا کے اوپر چل رہا ہے. یہ لفظ ہی عربی کا ہے، الجبرا. آپ اندازہ لگائیں، ساری بنیادیں وہیں سے تھی. بعد میں ظاہر ہے مسلمان پھر اور چکروں میں پڑ گئے، اس کی وجہ سے سستی ہوگی. پھر جب ان پہ کلونین پاورز آ گئیں، انہوں نے پھر سائنس کی تعلیم کی بجائے اپنے آپ کو انہی کتابوں تک محدود کر لیا، اور سائنس کا علم اور جو دین کا علم ہے اس کو الگ تصور کرنا شروع کر دیا. آپ تو کہہ رہے ہیں نا علماء کے پاس سائنس کے علم کی کمی ہے. معذرت کے ساتھ ان کے پاس سائنس کا علم ہے ہی نہیں ہے. کمی کی کون سی بات ہے؟ ان کو سائنس کی ڈیفینیشن نہیں پتا. کسی ایک ٹاپک کے اوپر یہ جنرل گفتگو بھی نہیں کر سکتے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ سائنسدانوں کا آپ حوصلہ دیکھیں، آپ ان کی تحقیق کو بیان کریں، وہ خوش ہوتے ہیں. وہ کبھی نہیں کہتے یہ میری تحقیق تھی، تم کیوں بیان کر رہے ہو. وہ اتنا اپنے اس ریلیجن کو آن کرتے ہیں کہ یار سائنس اس رزلٹ پہ پہنچی اور سائنس پھلے پھولے، ہمیں خوشی ہوتی ہے. لیکن مذہبی طبقہ، آپ ان میں سے کسی کی چھوٹی سی تحقیق اٹھائیں اور وہ اس کو آپ پریزنٹ کریں، وہ کہتے ہیں یار اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں تھا، اس نے تو فلاں جگہ یہ بات پڑھی ہے. وہ اس طرف، یعنی یہ کیڑی سے بھی زیادہ معمولی ان کا دل ہوتا ہے. اس لیے میں نے تھنک آؤٹ آف باکس کیا. میں نے سارے علماء کو پڑھا، ساروں کے قرآن کے ترجمے پڑھے، ساروں کے اختلافی موضوعات پڑھے، پھر اوریجنل کتابوں کے ساتھ اسے میچ کیا، پھر ایک پبلک میں چیز سامنے رکھ دی کہ یہ دیکھیں اگر آپ کتابوں کو مانتے ہیں تو کتابوں کا دین یہ ہے، اور اگر آپ فرقوں کے دین کو لے کے چل رہے ہیں تو سب نے اپنی اپنی مرضی کی چیزیں لی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر وہ اڑے. میں نے اپنی یونیورسٹی میں یہ چیز آبزرو کی ہے. شروع سے میرے اندر یہ جستجو والا ایک مادہ تھا. جو ٹیچر بھی کسی ایسے پیریڈ میں آتا تھا جس میں بیٹھا ہوتا تھا تو وہ ٹیچر کی کانپیں ٹانگ رہی ہوتی تھی کہ یہ بڑا خطرناک ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہ میں چیزوں کو آبزرو کرتا تھا، پھر کاؤنٹر کوسچن کرتا تھا. یہ عادت شروع سے ہے. اسی چیز کو میں نے جب دین پہ اپلائی کیا تو میں ایک آپٹیمل سولوشن تک الحمدللہ ہر معاملے میں پہنچتا ہوں. اور لوگ کہتے ہیں آپ اپنے عقائد و نظریات جو آپ نے اخذ کیے ہیں اس کو ریوزٹ جی ضرور کریں گے، لیکن وہ جتنی بھی ریسرچ کر رہی ہیں وہ آلریڈی کر کے ایک رائے سامنے رکھتے ہیں. کبھی کوئی غلطی لگ سکتی ہے انسان کو، بدنیتی کے ساتھ نہیں، لیکن اوورآل الحمدللہ پوری محنت کرنے کے بعد ایک رائے ہم رکھتے ہیں. اور اس کے پیچھے وہی دنیاوی تعلیم بھی ہے کہ جس نے ہمیں ایک تھنک آؤٹ آف باکس کرنے کا جذبہ پیدا کیا. مدارس سسٹم کی آؤٹ پٹ کبھی بھی مولانا مودودی، ڈاکٹر اقبال، ڈاکٹر اسرار، ڈاکٹر ذاکر نائک، احمد دیداد کبھی بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ اس سسٹم کے اندر آپ کی صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے جب آپ کو ایک خاص سوچ کے اندر محدود کر دیتے ہیں اور بس اسی سلیبس کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. اس میں بھی سلیکٹیو چیزیں، یہ نہیں ہے کہ یہ کتاب حدیث کی مکمل پڑھائیں گے، نہیں، سلیکٹیو، ورنہ تو سارے ایک ہی پیج پہ نہ آ جائیں. مجھے بتائیں دنیا میں انگلش کے 2 مختلف پروفیسر اٹھا لیں دنیا سے، کوئی یہ نہیں کہے گا ایک کہ بی یو ٹی بٹ ہوتا ہے انگلش میں اور دوسرا کہ بی اے ٹی بٹ ہوتا ہے. ایک ہی بات کرتے ہیں. فزکس کے لوگ جو اسٹیبلش سائنٹیفک فیکٹس ہیں ایک ہی بات اس کے بارے میں کرتے ہیں. اگر گریویٹیشنل فورس کی بات ہوگی تو سارے نیوٹنز لا آف گریویٹیشن ایک طریقے سے بیان کریں گے، لیکن سرکار قرآن کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ اس کی انٹرپریٹیشن دیکھیں، بالکل واضح لکھا ہے کہ دعا اللہ سے مانگنی ہے. کوئی قبر والوں کو پکار رہا ہوگا، کوئی مرے ہوئے لوگوں کو پکار رہا ہوگا، کوئی کسی جن کو پکار رہا ہوگا، کسی فرشتے کو. حالانکہ قرآن اپنی تعلیمات میں بالکل واضح